کرسی خطابت پر 2-4 منٹ کے بعد میں انشاءاللہ العزیز آپ کا خطاب نایاب ہمیں سماعت کرنا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ آپ ہی کے یہاں پر نہیں بلکہ قریب 8:30 بجے سے سید صاحب کا مسلسل بیان چل رہا ہے۔ صرف جو راستے کی جو دیری ہے 10 منٹ 5 منٹ کی کہیں پہنچنے کی، بس وہ ہے، ورنہ برابر آپ دیکھ لیں بھی ٹائم شاید میرے حساب سے 1:25-30 ہو رہے ہوں گے۔ 8:30 بجے سے برابر آپ کا بیان چل رہا ہے۔ 5ویں جگہ پر یا 6ٹھی جگہ پر آپ کا یہ بیان ہونا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے میں اور مزید طاقت عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح اہل سنت والجماعت کی آپ خدمت کرتے رہیں۔ تو وہ یہودی دیکھ رہا تھا، آج کی رات میں سے وہ تارا نظر نہیں آیا۔ اب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں جناب عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ آتا ہے، آنے کے بعد معلوم کرتا ہے، جناب عبد المطلب سے کہتا ہے آپ سرکار کو لے کر اپنی گود میں آتے ہیں۔ اب وہ یہودی حضرت عبد المطلب سے سرکار کو اپنی گود میں لیتا ہے، لینے کے بعد دیکھتا ہے، چہرے کی زیارت کرتا ہے، زیارت کرتے کرتے کہتا ہے، اپنی کتاب کو سامنے رکھتا ہے، سرکار کی پیشانی کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کے ہونٹوں کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کی آنکھوں کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کے سینے کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کے دستے کرم کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کے شکم اقدس کو دیکھتا ہے کہتا کہ یہاں وہی ہے، سرکار کے پاؤں مبارک کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کے ناخن مبارک کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کے تلوے مبارک کو دیکھتا کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے، سرکار کی ایڑی مبارک کو دیکھتا ہے اور کہتا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے کیا بات ہے، کیا ملا رہے ہو اپنی کتاب سے؟ تو وہ یہودی جواب دیتا ہے ہماری کتاب کے اندر امام الانبیاء آخر نبی کی جو بشارتیں تھی، جو نشانیاں تھی، وہ ساری نشانیاں تمہارے پوتے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اے عبد المطلب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں مشرق سے لے کر مغرب تک عزت عطا فرمائے گا۔ اس شان سے سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ آخری بات، جس طرح ماؤں کی عادت ہوتی رات کے اندر اٹھنا، اٹھنے کے بعد اپنے بچے کی خبر گیری کرنا، میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، سوکھے کے اندر یا گیلے کے اندر، میرا بیٹا بھوکا پیاسا تو نہیں ہے۔ رات کے اندر ماں اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد اپنے بچے کے حال چال کو معلوم کرتی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون بھی اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد سرکار کے قریب جاتی ہے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ حضرت آمنہ اور سرکار کے علاوہ تیسرا کوئی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، مگر آپ کا جھولا جو ہے اپنے آپ ہل رہا ہے، کوئی آپ کو جھولا دے رہا ہے، سرکار کو کوئی لوری دے رہا ہے، سرکار کو کوئی لوری سنا رہا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون اور آگے جاتی ہے، آگے جانے کے بعد سرکار کے چہرے کو دیکھتی ہے، سرکار آنکھ کھولے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، آسمان پر چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے۔ حضرت آمنہ کبھی اپنے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے، اور جواب دیتی ہے کہ آسمان کے چاند کی ضیاء جو ہے، آسمان کے چاند کی روشنی جو ہے میرے چاند کے سامنے کم ہے، میرے چاند کے سامنے پھیکی نظر آتی ہے۔ پھر دیکھتی ہے حضرت آمنہ خاتون کہ سرکار پالنے کے اندر ہے، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، اس طرف انگلی کرتے ہیں چاند اس طرف آ جاتا ہے، اس طرف انگلی کرتے ہیں چاند اس طرف آ جاتا ہے، جدھر جدھر مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی گھومتی ہے چاند اسی طرف ناچتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرف گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔